السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ انسانوں کی تخلیق کی تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے رشتے میں جوڑ دیا. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو انسانیت کی بنیاد بنا دیا. اسی لیے جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی معاملات شادی کے اندر صحیح و درست ہو، اب وہاں پر جو معاشرہ بنتا ہے، جو خاندان بنتا ہے، تو وہ معاشرہ اور خاندان دونوں خوشحال ہوتے ہیں، وہ دونوں پرسکون ہوتے ہیں، اور اس معاشرے اور خاندان میں بسنے والے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی شادی کا رشتہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو وہ رشتہ، وہ معاشرہ اچھا بننے کے بجائے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے معجزات میں سے ہے، میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جب ہم آسمان کی تخلیق پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جب ہم کہیں عمارت میں جاتے ہیں، وہ بہت بڑی عمارت ہو، بہت لمبی عمارت ہو، بہت چوڑی عمارت ہو، جب اس میں داخل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پیلر نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، بڑا شاہکار عمارت ہے. لیکن اگر اسی عمارت کے اندر، اسی بلڈنگ کے اندر اگر پیلر ہو، ستون ہو، تو پھر ہم اسے خوبصورت نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اور یہ آسمان جو ہے پوری دنیا کو اپنے اندر کور کیے ہوا ہے. آپ غور کریں تو یہ آسمان پوری دنیا کو اپنے اندر کور کیے ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی ستون، کوئی پلر نہیں ہے. اللہ کی تخلیق پر غور کریں. پھر اللہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے معجزات میں سے ہے، میری نشانیوں میں سے ہے دن اور رات کا آنا اور جانا. یہ بھی اللہ نے تخلیق کی ہے. تو پورے سال کا کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کو فجر کی نماز کتنے بجے ہوگی، ظہر کی نماز کتنے بجے ہوگی، عصر کی نماز کتنے بجے ہوگی، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. کتنا ایکوریٹ سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ادھر ہلتا بھی نہیں ہے، ادھر ادھر بھی نہیں ہوتا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے معجزات میں سے، میری نشانیوں میں سے ہے. طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگوں کو اور طرح طرح کے رنگت کے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جسے ہم شادی کہتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ اب وہ جوڑے کیوں پیدا کیے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس جوڑے سے، اس رشتے سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مودت اور رحمت کو بنایا، مودت اور رحمت کو بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس رشتے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر شوہر اور بیوی کے رشتے کو بہت آسان میں لے لیتے ہیں، جبکہ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے جب کوئی انسان اپنی جنسی اور طبعی ضرورتوں کو اس رشتے کے تحت اگر پورا کرتا ہے تو پھر ہمارا دین اسے عبادت کہتا ہے، ہمارا دین عبادت کہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس رشتے کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اس رشتے کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں جھگڑے کرو، اس رشتے کو اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے بیوی کو طلاق دیتے رہو، اس رشتے کو اس لیے نہیں بنایا کہ بیویاں جو اپنے شوہر سے خلا لیتے رہے، آپس میں جھگڑا کرتے رہے۔ اس لیے اس رشتے کو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس رشتے کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اور یہی فرق ہے ایک مسلم شادی شدہ رشتے کا اور ایک غیر مسلم شادی شدہ رشتے کا۔ ہم تو پہلے دیکھتے تھے نا، مغرب کو کہتے تھے کہ مغرب کے اندر، غیر مسلموں کے اندر طلاق کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خلے کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج مسلم معاشرے کے اندر، آج مسلم سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں دن بدن تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ یہ رشتے جو ہے، یہ جوڑے جو ہے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رشتے کو سمجھا نہیں، اس رشتے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ شوہر کا بیوی کیا اور بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کیا، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس رشتے سے سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رشتے کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس رشتے کے اندر سکون تو ہے، لیکن ہم اس رشتے کو اس رشتے کے حق کے مطابق نہیں ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس شادی کے اندر سکون حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی فرق ہے ایک مسلم شادی شدہ رشتے کا اور ایک غیر مسلم شادی شدہ۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، چلو بھائی محبت ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، شادی بھی کر لو، شادی بھی کر لیتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی شخص کیا کہتا ہے؟ بھائی جو اس سے محبت تھی، جو قلبی محبت تھی، وہ محبت ختم ہو گئی، لہذا ہم اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، مطلب قلبی محبت ختم ہو گئی، اس لیے ہم رشتے کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسلام میں اس رشتے کے اندر صرف محبت نہیں ہے، اسلام میں اس رشتے کے اندر صرف محبت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس رشتے کے اندر راحت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ اب وہ راحت کیا ہے؟ وہ راحت، رحمت یہ ہے کہ اگر شوہر غلطی کر رہا ہے، اگر بیوی غلطی کر رہی ہے، ایک دوسرے میں اختلافات ہے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اب شوہر اپنی بیوی کو معاف کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو معاف کر رہی ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کر رہے ہیں، اسے رحمت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپس میں جھگڑتے رہے، یہ نہیں کہ چند باتوں پر طلاقیں دے دے، یہ نہیں کہ خلا کروا دے، یہ نہیں کہ آپس میں جھگڑتے رہے، نہیں، بلکہ یہ رشتہ کو اس لیے اللہ نے بنایا کہ اس رشتے کے اندر محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، دونوں ہے۔ محبت تو یہ ہے، قلبی محبت ہے، اور رحمت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، یہ چیز ہے۔ لیکن ہم نے بھلا دیا اس کو،
ہم نے اس چیز کو بلا دیا. آج مسلم معاشرے کے اندر کتنے کیسز آ رہے ہیں دارالفتہ کے اندر, طلاقیں ہو رہے ہیں, کھولا کرا رہے ہیں. کیوں؟ آج مسلم لڑکیاں شادی کرنے سے ڈر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی کرنے کے بعد فوراً یہ طلاق دے دے گا مجھے, فوراً یہ طلاق دے دے گا مجھے, اپنے مطلب کو پوری کر کے یہ مجھے طلاق دے دے گا. نہیں میرے بھائی, یہ نہیں ہے. بلکہ شادی کر رہے ہو تو شادی کے حقوق کو بھی ادا کرو, آپس میں محبت کرو, آپس میں اختلاف نہیں, آپس میں جھگڑے نہیں. یہ طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کے اندر, یہ خلے کی نوبت نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کے اندر. انہی چیزوں کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوں, اور رب سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, یہ مسائل آتے رہتے ہیں. یہ مسائل ہمارے اندر نہیں ہے, صحابہ کے اندر بھی. انبیاء علیہ السلام کے اندر ان کی بیویاں بھی جو شکایت کرتی تھی, صحابہ کرام کی بیویاں بھی شکایت کرتی تھی, لیکن شکایت کے ساتھ ساتھ محبت بھی کرتی تھی. ان کی بیویاں محبت بھی کرتی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ میرے نشانیوں میں سے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو اس دنیا کے اندر آیا ہوں, بغیر آزمائش کے دنیا سے چلا جاؤں گا, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ آزمائش شوہر بیوی کے شکل میں بھی آ سکتی ہے, یہ آزمائش ماں باپ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, یہ آزمائش باپ بیٹے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, یہ آزمائش ماں اور بیٹی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. لہذا یہ آزمائش آ سکتی ہے, اس رشتے کے اندر آزمائش بھی آ سکتی ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ اس رشتے کو سمجھ کر کے اس کے حقوق کیا ہے, بیوی سمجھے کہ ہمارے شوہر کا حقوق میرے اوپر کیا ہے, اور شوہر سمجھے کہ ہماری بیوی کے حقوق میرے اوپر کیا ہے. جب ہم دونوں سمجھ کر کے اس رشتے کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے, شکایت کا موقع نہیں ملے. تو چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے شکر ادا کرنا. ہمیشہ شوہر اپنے بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا, میں اور زیادہ بڑھا دوں گا اگر تم شکر ادا کرو گے. اب ایک شوہر کا بیوی کے اوپر حقوق کیا ہے؟ ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ ایک شوہر سب سے پہلے اپنے بیوی کے لیے ایک گھر مہیا کر کے دیتا ہے تاکہ میری بیوی محفوظ کسی گھر میں رہ سکے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. پھر وہ شوہر صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے, محنت و مزدوری کرتا ہے, لوگ کے دھکے کھاتا ہے, اور شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو اپنے خاندان والوں کے, اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے, اور اپنے گھر میں جو بیمار ہیں ان کی دواؤں کے لیے یہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. شوہر یہ کرتا ہے. اور شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے, اس کو ایک نام دیتا ہے. تو کیا بیوی کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے؟ کیا بیوی کے اوپر حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے؟ بالکل حق ہے, کیونکہ وہ شوہر ایک بیوی یہ شکر ادا کرے کہ وہ شوہر جو صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے, لوگوں کی گالیاں بھی سنتا ہے, دھکے بھی کھاتا ہے, مار بھی کھاتا ہے, کیوں؟ صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے, تاکہ ہماری بیویاں خوش رہ سکے, ہمارے بچے صحیح سے صحیح کھا سکے, اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکے, اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکے. تو کیا بیوی کا حق نہیں کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے؟ اس کے لیے محنت کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کا شکر ادا کرے. ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے, روٹیاں بناتی ہے, کپڑوں کو صاف کرتی ہے, کپڑوں کو پریس کرتی ہے, اور بیوی ہمارے بچوں کو ہمارے لیے تیار کر کے رکھتی ہے. جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو گھر پر پہنچتے ہیں, تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ابو آ گئے. یہ محبت آپ کو گھر پہ رہتے نہیں ہے, پھر یہ بچے آپ سے محبت کیسے کرتے ہیں؟
یہ ہماری بیویاں ایک کریت، ایک معاشرہ بناتی ہے کہ جس خاندان کے اندر ہمارے شوہر آئے تو ہمارے شوہر سے ہمارے بچے محبت کرتے ہیں۔ ایک بیوی جو ہے صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتی ہے کہ میرے شوہر آئیں گے، میں ان کے لیے کھانا گرم کروں گی، میں ان کے کپڑوں کو صاف کروں گی، ان کے بستروں کو صاف کر کے اس کے بستروں کو سجاؤں گی، میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کروں گی۔ تو کیا شوہر کا حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا شکر ادا کرے؟ بالکل حق ہے کہ شوہر اپنے بیوی کا بھی شکر ادا کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی بیویاں تو اللہ کے بندوں میں سے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں نا، تو جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج ہم راستے سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی سامان گر جائے، سامنے والا اٹھا کر کے ہمیں دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے کام کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ صرف آپ کے ایک سامان کو اٹھا کر کے دے دیا۔ سفر کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اس سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میں کھڑے ہو جاتا ہوں، تو پھر آپ وہاں کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، شکریہ، آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے جگہ دی۔ تو ایک جگہ دینے پر ہم 3 مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، ایک سامان اٹھا کر دینے پر ہم 6 مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ بیویاں جو صبح سے لے کر شام تک کے ہمارے لیے کام کرتی ہے، کیا ہم اس کے شکر ادا نہیں کر سکتے؟ وہ شوہر جو صبح سے لے کر شام تک کے ہمارے لیے مرتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تو کیا بیوی کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے؟ اور انسان کی فطرت میں سے یہ ہے کہ آپ انسان کا شکر ادا کریں گے نا تو وہ اور چاہے گا کہ آپ کے کام کو کر کے دیں۔ مثلا میں ہوں، کوئی چیز گری پڑی ہے، میں اٹھا کر کے آپ کو دے دیا، آپ نے کہا کہ بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، تو یہ دل چاہے گا کہ پھر سے کوئی کام ان کا میں کر دوں تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے، تو انسان خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس رشتے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس رشتے کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اس رشتے کو سکون والا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا شکر ادا کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری چیز ہے راحت، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راحت بنیں، کہ شوہر جب گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کے لیے راحت بنے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بننے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور غار حرا میں جا کر کے وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب جبرائیل امین اپنے اصلی صورت میں آیا کرتے رسول کے پاس، اللہ کے رسول دیکھ کر کے گھبرا گئے، اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اقرا اقرا، آپ پڑھیے پڑھیے، اور اللہ کے رسول تو پڑھے ہوئے ہے نہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اقرا، آپ پڑھیے آپ پڑھیے۔ آپ پریشان، آپ اپنے گھر لوٹے، اپنے گھر لوٹے، واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیے کہ ایک بیوی جو ہے کیسے اپنے رول کو نبھا رہی ہے۔ ایک بیوی، اللہ کے رسول آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ، میرے اوپر چادر اڑاؤ، میرے اوپر سخت، میرے اوپر گھبراہٹ تاری۔ اب یہاں پر ایک بیوی، ہماری بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ آپ کل سے وہاں مت جائیں گے، کل سے نہیں جائیں گے وہاں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صبر کریں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کیوں آپ سچ بولتے ہیں، کیوں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیوں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بیویاں ہوتی ہے، تسلی دے رہی ہے اپنے شوہر کو۔ اور ہماری بیویاں تھوڑے پریشانی میں آئے تو کہتی ہیں مت آپ نہ جائیے گا کل صبح، اپنا جائیے گا کل صبح۔ تو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھے، تب جا کر کے میرے بھائیوں یہ طلاق کے مسئلے نہیں آئیں گے، یہ معمولی چیز نہیں ہے طلاق۔ آج جو ہمارے مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں نا، غور کریں، سروے کریں، دیکھیں تو سب سے زیادہ آج یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے
مسلم معاشرے کے اندر شادی کر رہے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد طلاق کے مسئلے آ جائیں، شادی کر رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ رہی ہے، بھائی یہ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم آپ کو طلاق دے دیں گے، یہ شادی نہیں کرتے کہ آپ سے کھلا لے لیں گے، نہیں، اس شادی کو شادی کے حقوق کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس شادی کو کیسے گزارے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دعا دی اور ہم سب کا حق ہے کہ اس دعا کے مستحق بھی بنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، کس شخص پر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا دے رہے، فرما رہے اللہ کے رسول السلام کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے قام من اللیل، جو راتوں میں اٹھ کھڑے ہو، فصلا، اور نماز قیام کرے، نماز ادا کرے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور وہ تنے تنا نماز نہ پڑھے بلکہ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے۔ فَإِنْ أَبَتْ، کیونکہ جب ہم اپنی بیوی کو چاہے کسی کو بھی جب ہم بیدار کرتے ہیں نا تو اس وقت وہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ أَبَتْ، کہ اگر وہ انکار کرتے جاگنے سے، وہ کہے کہ نہیں میں ابھی بیدار نہیں ہوں گی، مجھے سونے دو، تو نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَنَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، کہ وہ شوہر اپنے بیوی کے چہرے پر پانی کا چھینٹا پھینکتا ہے، پھر بیدار کر کے دونوں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس شخص پر اللہ رحم کرتا ہے۔ رحم اللہ امرأتہ، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر اللہ رب العزت رحم کرے قامت من اللیل، جو راتوں کو اٹھ کھڑے ہو، وصلت اور نماز ادا کرے، اور پھر تنے تنا نہیں بلکہ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، جو اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ شوہر انکار کر دے کہ میں نہیں ابھی نہیں جگوں گا، میں ابھی بیدار نہیں ہوں گا، مجھے سونے دو، نہیں، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کر دے، وَنَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینک کر کے ان کو بیدار کر کے پھر دونوں اللہ کے برگاہ میں عبادت کرے، دونوں اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے۔ ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً کتنے ہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے مسلمان آج جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ اب اندازہ لگائے کہ کیا ہم اپنے رشتے کو اس طریقے سے گزارتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتے کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیویوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا بیویاں شوہر کے شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں، اس لیے ہمارے رشتے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے خاندان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بیوی شوہر سے محبت نہیں کر رہا ہے اور شوہر بیوی سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ آج شوہر جو اپنی بیویوں کو دھمکی دیتا ہے کہ گھر سے نکال دوں گا، طلاقیں دے دوں گا، اور اپنے بچوں کے سامنے بیویوں کو ڈانٹتا ہے، بیویوں کی عزت نہیں کرتا، تو آپ بتائیں دل پر ہاتھ رکھیں، جن اولاد کے سامنے ہم اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ گھر سے نکال دوں گا، طلاقیں دے دوں گا، تو بتائیے وہ اولاد، میری اولاد، وہ ماں باپ کی عزت کرے گا؟ نہیں، وہ عزت نہیں کر سکتی اولاد۔ کیا وہ اولاد، کیا وہ میرے بیٹے اپنی بیوی کی عزت کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ میرے باپ جو ہے میری ماں کو دھمکیاں دیتا ہے، میرا باپ جو ہے وہ میری ماں کی عزت نہیں کرتا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے وہ معاشرہ کریٹ ہوگا۔ آپ جس طریقے سے کام کریں گے نا، آپ کے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ اب یہ کیسے ہمارے اندر، یہ کیسے آ جائے، یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے آ جائیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے سے محبت کریں گے تب ایک دوسرے کو جگہ کر کے عبادت کروائیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا تب ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھیں گے، ایک دوسرے سے آپس میں تعلق قائم کریں گے نا، اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے نا، تو پھر اس کے حقوق کو سمجھ کر کے اس کے حقوق کے مطابق زندگی گزاریں گے، یوں ہی نہیں ملے۔ اس لیے یہاں سے میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنے رشتے کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اپنے رشتے کو، اپنے رشتے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر خوشیاں لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کا شکر ادا کرے اور بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، کہ نہیں کہ شاید شادی کرے اپنے بیوی کو چھوڑ دے، نہیں میرے بھائی،
شادی کرے اپنے بیویوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اپنے بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرے، تمام ہمارے اوپر تمام کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اپنی بیویوں کا بھی شکر ادا کریں، اور ہماری بیویاں بھی شوہروں کا شکر ادا کریں، اپنے شوہر کا شکر ادا کریں۔ یہاں سے آپ جائیں تو پیغام دے اپنی بیویوں پہ کہ تمہارا حق میرے اوپر ہے کہ تم کھانا بنا کر کے مجھے دیتی ہو، حق یہ ہے کہ میں تمہارا شکر ادا کروں تمہارے لیے۔ آپ دیکھیں نا، اپنی بیویوں کا شکر ادا کر کے دیکھیں نا، وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ کھانا بنا کر کے آپ کو دے رہی ہے، آپ اس کے کھانا کی تعریف کر دینا، وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہت معصوم ہوتی ہے وہ۔ اس لیے ہم سبوں کو اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔